مصائب کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہے. وفات رسول اللہ سب سے بڑی مصیبت ہے علی کے لیے. اور اس کے بعد ایک ذکر کروں جملہ. کسی نے مولا علی سے سوال کیا, چلے مولا ہی کی زبانی, کسی نے مولا سے سوال کیا کہ اے علی, مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے مولا؟ تو شخص کہتا ہے مولا نے اپنے سر کو دیوار پر رکھا اور زور سے رونا شروع کیا. میں نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. مولا نے کہا اے شخص, مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. کوئی علی کے سامنے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلا دے اور ابھی کچھ نہ کر سکے. علی کے سامنے فاطمہ زہرا کا پسلی کا پہلو شکستہ ہو جائے کچھ نہیں, بلکہ ایک جملہ کہہ دو دل والے نہ سیدو مجھے معاف کرنا, لیکن میں کیا کروں؟ آپ مجلس میں تشریف لائے, مولا امام زمانہ آپ کو اجر عطا کریں. مولا کہتے ہیں تم خود سے مجلس میں نہیں آتے, ہم تمہیں تمہارا نام لے کر بلایا کرتے. تم مجلس میں آتے ہو, ایک جملہ کہوں گا اور اس پر بس اس سے بڑھ کر کیا مسائل پڑھوں گا. کوئی علی کے سامنے فاطمہ زہرا کو تماشا اے معلوم کرے ہاتھ ٹوٹ جاتے. کہ علی نے جب دفن کیا فاطمہ زہرا کو, فحزنی سرمدا, کہا کہ اے بنت رسول آپ کا غم تا زندگی باقی رہے گا, صبح شام آپ پر گریا کروں گا. اور اس کے بعد جب قبر کے حوالے کیا تو جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت کو دینے آیا ہوں, لیکن علی شرمندہ ہے. جب امانت لی تھی تو صحیح سالم تھی, جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ. جزاکم اللہ. یہاں سے علی کی مصیبت کا آغاز. آج فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے تشریف فرما ہے, آج حسن اور حسین موجود ہیں, آج علی کی بیٹیاں موجود ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, 11 رمضان. مولا نے ایک شخص کو دیکھا, اسے اپنے پاس بلایا, کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمان. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابن ملجم. مولا نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو اپنی تلوار سے میرے سر پر شغاف ڈالنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ اے علی اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر دیجئے, یہ میری تلوار مجھے قتل کر دیجئے. اور خدا کی قسم کے عجیب جملہ کہا ہے, کیونکہ امیر المومنین نے کہا نا کہ مجھے میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا تھا کہ تو میرا قاتل ہے, کہ یا علی مجھے قتل کر دیجئے. پہلا جواب تو فقہی جواب دیا کہ جرم سے پہلے علی کسی مجرم کو سزا نہیں دیا کرتا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مجھے میرے رسول اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے, مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. وہ شخص چلا گیا. 13 رمضان کو وہ شخص پھر کوفہ چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد 13 ہی رمضان تھی کہ مولا ایک خطبہ دے رہے تھے منبر پر. حسن مجتبیٰ سے سوال کیا کہ آج کون سی تاریخ ہو گئی بیٹا؟ کہ بابا رمضان کی 13 تاریخیں ہو چکی ہیں. کہ ان قریب علی کی یہ داڑھی اس کے خون سے خضاب ہونے والے ہے, اب یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. 18 رمضان المبارک وہ ابن ملجم ملعون پھر واپس کوفہ آیا, اور 18 رمضان ہے. اب شب 19 رمضان آ گئی. علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی ایک ایک اولاد کے ہاں جا کر افطار کیا کرتے تھے. شب 19 رمضان شہزادی ام کلثوم کے ہاں موجود تھے. اچھا آپ سب اولاد والے ہیں, باپ کے دل میں بیٹی کے لیے خاص محبت ہوا کرتی ہے, اور بیٹی بھی باپ کے لیے خاص اہتمام کیا کرتی ہے. لیکن یہ وہ مظلوم بیٹی ہے کہ جو باپ کو آخری مرتبہ صحیح و سلامت دیکھ رہی ہے. افطار کا انتظام کیا گیا. جو کی روٹی تھی, اس میں دودھ اور نمک. علی نے ام کلثوم کی جانب دیکھا,
اور کہا کہ اے بیٹی تجھے تو معلوم ہے کہ علی نے ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں. اور پھر ایک جملہ کا یہ ہم سب کے لیے نصیحت اور درس ہے کہ بیٹی ان فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. بیٹی دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں عقاب ہے، لہذا ایک اٹھا لے. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، علی نے روک دیا کہ بیٹی دودھ اٹھا لے، اس لیے کہ علی کو نمک بہت مرغوب ہے، علی کو روٹی نمک کے ساتھ پسند ہے. افطار کیا، معمولی سا افطار، رات گزاری، شب قدر تھی، عبادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. شہزادی ام کلثوم بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے بابا کے چہرے پر عجیب سا اضطراب دیکھا، بار بار آسمان کی جانب آتے ہیں، اوپر رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے. ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں بابا کے پاس پہنچی، میں نے کہا کہ بابا آج شب قدر ہے، آپ عبادت میں مصروف ہیں، لیکن یہ اضطراب کیوں ہے، یہ جسم پر لرزہ کیوں ہے؟ تو علی نے سوال کیا کہ اے بیٹی یہ بتا تیرا بابا کون ہے؟ کہ بابا آج دنیا کے سب سے شجاع انسان ہے، بابا کوئی شجاع اور بہادر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے ٹھہر سکا ہو. تو علی نے کہا کہ اے بیٹی آج علی کو کسی شجاع کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جانا ہے، آج وہاں جانا ہے. علی مضطرب ہے، اللہ رے تقوی علی، یہ مسائل ہیں میرے مومن کے. رات گزری، تشریف لاتے ہیں فجر سے کچھ پہلے، لیکن اس سے پہلے حذیفہ یمانی مولا کے صحابی ہیں، وہ آتے ہیں مولا کے پاس. آوازیں بلند ہوئی، علی گھر سے باہر نکلے، دیکھا حذیفہ 40 لوگوں کے ساتھ موجود ہے، ننگی تلواریں. کہا حذیفہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا مولا 18 دن ہو گئے سنتے سنتے کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. مولا تو ایسی زندگی پر کہ ہم تو زندہ رہے اور آپ مارے گئے. مولا یہ زندگی کس کام کی اگر آپ کی حفاظت نہ کر سکوں؟ مولا ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. علی نے کہا کہ اے حذیفہ مجھے کیا مانتے ہو؟ کہ مولا آپ امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں. کہ اے حذیفہ میں حکم دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، میں حکم دیتا ہوں. حذیفہ واپس آ گئے، اپنے گھر پہ پہنچے. حذیفہ کی بیوی نے سوال کیا، کہا کہ تم علی کو تنہا چھوڑ کر آ گئے، اگر علی کو کچھ ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ تو حذیفہ نے جواب دیا، اپنی بیوی کو تسلی دی. کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، میرا مولا کائنات کا سب سے شجاع انسان ہے، کس کی اتنی مجال ہے کہ علی کے قریب آ جائے. تسلی دی. حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں قرآن کی صورتیں پڑھ رہا تھا، وہیں میری آنکھ لگ گئی. اب یہاں سے میں پھر جاؤں گا مصائب کی طرف، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ میری آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر بعد میری زوجہ آتی اور مجھے جھنجھوڑا کہ اے حذیفہ بلند ہو جاؤ، یہ دیکھو مسجد سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں. حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے مینار صدا دے رہے تھے، تحطمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کا ستون مارا گیا، ہلاکت کو دینا امیر المومنین مارے گئے. مسجد کے مینار ہل رہے تھے. کہتے میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا علی کا سر زخمی تھا. اچھا علی کا جو سر زخمی تھا، ابن ملجم ملعون جب مسجد میں موجود تھا نا، مولا تشریف لاتے، مولا نے دیکھا کہ وہ اوندھا سو رہا تھا، الٹا سو رہا تھا. مولا نے اسے آ کر اٹھایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا. یہ علی کا پیغام ہے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے کہ علی اپنے کسی قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے مومن کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے. علی نے اٹھایا، کہا اٹھ نماز کا وقت ہے. اس کے بعد مولا نے نافلہ نماز شروع کی. 2 روایتیں، نافلہ میں یا نماز واجب میں 2 روایتیں. میں نافلہ والی روایت پڑھا ہوں، وہ زیادہ معتبر ہے. پہلا سجدہ تھا علی کا، اس نے وار کیا، وار خطا ہوا. دوسرا وار کیا. دیکھیے اگر گاڑی جا رہی ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ اور کوئی گاڑی پیچھے سے آ جائے تو نقصان کم ہوگا، لیکن اگر گاڑی یہاں سے آ رہی ہو اور خدا نہ خواستہ سامنے سے کوئی وہیکل آ جائے تو نقصان زیادہ ہوگا. اب میں کیا گزارش کروں، مولا کا اٹھتا ہوا سر ہے اور اتنے ملزم کی جھکتی ہوئی تلوار ہے. وہ تلوار کے اتنے ملزم نے کہا کہ میں نے زہر میں جسے بجھایا تھا. اتنے ملزم کا وار ہوا علی کی پیشانی مقدس پر، سر شگافتہ ہوا، خون بہن. بس میں نے آخری جملہ عرض کیا، خون بہنا شروع ہوا. میں نے مسائب عرض کر دیے تاکہ بچوں تک تاریخ پہنچ جائے. خون بہنا شروع ہوا کہ ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ کو آگے بلایا کہ بیٹا نماز مکمل کرواؤ. یہ حسن کی امامت پر نص کو قائم کیا. اس کے بعد علی اپنے مقام سے اٹھے، اصحاب نے سہارا دیا اور علی
اصحاب کے سہارے کے ذریعے سے چل رہے تھے. ایک مرتبہ آگے چلتے ہیں کہ حسین مظلوم نے کہا کہ بابا آپ کے سر پر ضربت لگی ہے, میری کمر ٹوٹ گئی ہے بابا, میری کمر شکستہ ہو گئی. الان انکسر ظہری. یہ جملہ حسین نے دوسری مرتبہ کب کہا؟ جب فرات کے کنارے علی کا بیٹا ابوالفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. حسین نے کہا الان انکسر ظہری, تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. علی گھر میں داخل ہوئے. آخری جملہ کہوں گا, علی گھر میں داخل ہوئے, اصحاب کو واپس بھیج دیا. ایک بہت بڑے بزرگ عالم میں نام نہیں لوں گا, نماز جمعہ کے خطبے میں انہوں نے مسائب کا جملہ پڑھا تھا کہ علی کو جب ضربت لگی تھی نا تو علی اپنے اصحاب کو کہہ رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ, صبر کرو, حوصلے سے کام لو. وہ علی جو سب کو تسلی دے رہے تھے جب گھر میں داخل ہوئے اور زینب کی جانب علی کی نگاہ ملی, علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا. کہا ہے میری بیٹی, تیرا بابا تجھ پر قربان ہو جائے, تجھے مسائل جھیلنا پڑیں گے, تجھے مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی, لیکن گھبرانا نہیں. تیرا بابا خود تیری مشکل کو حل کرنے کے لیے آئے گا, تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا. لہذا راوی کہتا ہے کہ جب زینب کبریٰ شام کے دربار میں داخل ہو رہی تھی, ایک مرتبہ نیچے بیٹھ گئی. سید سجاد نے کہا بوبی اماں آج چلتے چلتے بیٹھ کیوں گئی؟ کہا بیٹا بابا نے وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کے لیے آؤں گا, میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر زینب اٹھی اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, میرا بابا آ گیا, میرا بابا میری مدد کر. شب قدر بھی ہے, آپ پرشیدہ پہ تشریف فرمائیں. حدیث کا جملہ ہے جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے فإنها تبت الحسین, وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے. گویا حسین ابن علی کے حرم میں موجود ہے. اپنے دلوں کو کربلا لے کر مولا کو پرسا دیتے ہوئے مولا آپ یتیم ہونے والے ہیں, ہم سب کا سلام ضرور کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم